عزیز طلبہ، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کے ذریعے اہتمام کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے FA تا ماسٹرز لیول کی نصابی کتب اور کورسز، جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں، کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام آڈیو ریکارڈنگز نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ نابینا طلباء کے علاوہ دیگر طلباء بھی اس تعلیمی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد، ای میل HDOATD@gmail.com، ویب سائٹ HDORG.net، رابطہ نمبر 03459541 یعنی 0345 95 41 838۔ صفحہ نمبر 170 جاری ہے۔ ہم پڑھ رہے تھے جنگلات کے حوالے سے، اور عنوان تھا کہ پاکستان میں جنگلات کی اقسام۔ اب ہے جنگلات کی افزائش کے لیے حکومت کے اقدامات، یعنی حکومت کے اقدامات جنگلات کے حوالے سے۔ پاکستان میں جنگلات کی حفاظت اور ان کی نشو و نما کی طرف خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ سال میں 2 بار یعنی فروری اور اگست میں ہفتہ شجرکاری منایا جاتا ہے۔ ان مواقع پر انفرادی اور اجتماعی طور پر لوگوں کو درخت لگانے اور ان کی حفاظت کرنے کی خصوصی ترغیب دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ سرکاری طور پر سڑکوں، نہروں اور ریلوے لائنوں کے ساتھ ساتھ درخت لگائے جاتے ہیں۔ اسی طرح سرکاری زمین پر درخت لگائے جاتے ہیں۔ بیراجوں اور ڈیموں کے گرد بھی درخت لگائے جاتے ہیں تاکہ پانی کے کٹاؤ کے عمل پر قابو پایا جا سکے۔ محکمہ جنگلات سے ہر سال لاکھوں پودے مفت تقسیم کرتا ہے۔ محکمہ جنگلات ہر سال لاکھوں پودے مفت تقسیم کرتا ہے اور ضروری معلومات فراہم کرتا ہے۔ صفحہ نمبر 171۔ 2. محکمہ جنگلات کا قیام۔ جنگلات کے فروغ کے لیے حکومت نے محکمہ جنگلات قائم کیا ہے، جو ہر سال لاکھوں پودے تقسیم کرتا ہے اور ہر قسم کی معلومات فراہم کرتا ہے۔ جو لوگ درخت لگاتے ہیں ان کو مشورہ دیتا ہے اور حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ 3. فارسٹ کالج کا قیام۔ حکومت نے جنگلات کے متعلق تعلیم و تربیت کے لیے فارسٹ کالج قائم کیا ہے تاکہ افسران اور دیگر لوگوں کو جنگلات کی نشو و نما، پرورش اور حفاظت کے متعلق معلوم ہو سکے۔ 4. ذخیرہ جات کا قیام۔ حکومت نے تھل، چھانگا مانگا، چیچا وطنی، بھاولپور، بورے والا، سکھر، تونسا وغیرہ میں جنگلات کے ذخیرے قائم کیے ہیں۔ 5. سڑکوں اور درختوں کے کنارے درخت لگوانا۔ 6. مفت اور کم قیمت پر پودے مہیا کرنا۔ 7. درختوں پر ادویات چھڑکنا۔ 8. درختوں کی نشو و نما کے لیے مفت مشورہ دینا۔ حکومت نے اب تک تقریباً 20,000 کلومیٹر سے زیادہ سڑکوں کے کنارے درخت لگوائے ہیں۔ اس طرح 15,000 کلومیٹر سے زیادہ نہروں کے کنارے بھی درخت لگائے ہیں۔ عام طور پر جنگلات کی افزائش کے لیے مندرجہ ذیل طریقوں پر کام کیا جاتا ہے۔ الف، شمالی پہاڑی ڈھلوانوں پر ایسے درخت کاشت کیے جاتے ہیں جن سے عام قسم کی لکڑی حاصل ہوتی ہے، جیسے سفیدہ اور پاپلر وغیرہ۔ ب، دریاؤں، نہروں، سڑکوں اور ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ شیشم، سفیدہ اور شہتوت کے درخت لگائے جاتے ہیں۔ جیم، موجودہ نہری ذخائر کو وسعت دی جا رہی ہے۔ صفحہ نمبر 172۔ سوال نمبر 9، پاکستان کی اہم معدنیات یا معدنی وسائل پر روشنی ڈالیے۔ جواب، پاکستان کی اہم معدنیات۔ نمبر 1، معدنی تیل۔ پاکستان میں خام تیل کی پیداوار ملکی ضروریات سے بہت کم ہے۔ ایک اندازے کے مطابق صرف تقریباً 40% تیل ہم اپنے وسائل سے حاصل کرتے ہیں، لہٰذا ملکی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بیرونی ملک سے خام تیل خریدا جاتا ہے۔ پاکستان میں تیل کھوڑ، ڈھلیاں، نتھ، کوٹ سارنگ، میاں، ڈھیر منڈ، آدھی، قاضیاں، ڈھوڈک، کرساں اور فساتیلی میں ملتا ہے۔ نمبر 2، قدرتی گیس۔ پاکستان میں قدرتی گیس کے ذخائر خام تیل کی نسبت زیادہ ہیں۔
پاکستان اپنی توانائی کی ضرورت کا تقریباً 35% قدرتی گیس سے پورا کرتا ہے۔ قدرتی گیس کے ذخائر میں سوئی، رخ، زن خیر پورا، زرانی، ساری، ہنڈی، کندکوٹ، سارنگ، ڈھوڈک، پیر کو، ڈھلیاں اور میاں کے ذخائر شامل ہیں۔ نمبر 3، کوئلہ۔ پاکستان میں کوئلہ کئی مقامات سے حاصل ہوتا ہے لیکن یہ اچھی قسم کا نہیں ہے۔ یہ ملک کی ضرورت کا صرف 10% ہے۔ پنجاب میں کوئلہ بکڑوال، ڈنڈوت اور پڑھ کے مقام پر ملتا ہے۔ بلوچستان میں کوئلہ شارگ، کھوسر، ہرنائی، سار، ڈلیگاری، شیرین آب، بولان اور مچھ کے علاقوں میں ملتا ہے۔ بلوچستان میں کوئٹہ شارگ، کھوسر، ہرنائی، سار، ڈلیگاری، شیرین آب، بولان اور مچھ کے علاقوں میں ملتا ہے۔ سندھ میں چھمپر اور لاکھڑا میں ملتا ہے۔ نمبر 4، لوہا۔ لوہے کا سب سے بڑا ذخیرہ کالا باغ کے قریب دریافت ہوا ہے۔ اس کے علاوہ چترال، خوزدار، چلغاری اور مسلم باغ کے مقامات پر بھی لوہا ملا ہے۔ چترال اور بلوچستان میں نوکنڈی سے ملنے والا لوہا اعلیٰ قسم کا ہے۔ فی الحال جو لوہا حاصل ہوتا ہے وہ ملک کی ضرورت کا صرف 16% ہے۔ صفحہ نمبر 173۔ نمبر 5، نمک۔ پاکستان میں نمک کے وسیع ذخائر ہیں، ان میں سب سے بڑی کان کھیوڑا میں ہے۔ اس کے علاوہ داڑچھا، قالا باغ اور بناول خیل کے مقامات سے نمک حاصل ہوتا ہے۔ کراچی کے قریب ماڑی پور اور ساحل مکران کے علاقوں میں سمندر کے پانی سے نمک حاصل کیا جاتا ہے۔ نمبر 6، کرومائٹ۔ کرومائٹ ایک دھات ہے جو فولاد بنانے اور فوٹوگرافی کی صنعت میں استعمال ہوتی ہے۔ پاکستان میں دنیا میں سب سے زیادہ کرومائٹ پیدا ہوتی ہے۔ پاکستان میں کرومائٹ کے ذخائر مسلم باغ، چاغی، خران، ملاکنڈ، محمد اور شمالی وزیرستان میں ہیں۔ پاکستان کرومائٹ برآمد بھی کرتا ہے۔ 7، جپسم۔ جپسم سفید رنگ کا ایک چمکدار پتھر ہے۔ یہ پاکستان کی اہم معدنی دولت ہے۔ یہ سیمنٹ، کیمیائی کھاد اور پلاسٹر آف پیرس بنانے کے علاوہ بے شمار چھوٹی صنعتوں میں استعمال ہوتا ہے۔ جپسم جن علاقوں سے حاصل ہوتا ہے ان میں جہلم، میاں والی، ڈیرہ غازی خان، کوئٹہ اور کوہاٹ کے اضلاع سر فہرست ہیں۔ اس کے محدود ذخائر بہاولپور، دادو، سانگڑ اور ڈیرہ اسماعیل خان کے اضلاع میں دریافت ہوئے ہیں۔ 8، تانبا۔ تانبے کا استعمال بجلی کی اشیاء خصوصاً تانے بنانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ تانبے کے ذخائر صوبہ بلوچستان اور صوبہ سرحد کے بہت سے مقامات پر دریافت ہوئے ہیں۔ بلوچستان میں ضلع چاغی میں سائنڈاک اور بعض کا دیگر مقامات پر دریافت ہونے والے ذخائر نہایت اہمیت کے حامل ہیں۔ 9، چونے کا پتھر۔ چونے کے پتھر کو سیمنٹ بنانے، چینی تیار کرنے اور دیگر صنعتوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں چونے کے پتھر کے ذخائر داؤد خیل، واہ، روہڑی، حیدرآباد اور کراچی میں ہیں۔ صفحہ نمبر 174۔ چونے کا پتھر گھروں میں سفیدی کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ 10، سنگ مرمر۔ ہمارے ملک میں سنگ مرمر مختلف اقسام میں پایا جاتا ہے۔ سب سے اچھا سنگ مرمر خیبر ایجنسی میں گوری کے مقام سے حاصل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ مردان، نوشہرہ، سوات، ہزارہ، گلگت اور چاغی کے علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ یہ عمارتوں میں استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 11، آتشی مٹی۔ آتشی مٹی سے اینٹیں بنائی جاتی ہیں۔ آتشی مٹی کے ذخائر کوہستان نمک اور کالا چٹا کے پہاڑ میں کافی مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ اس کے ذخائر سوات، ہزارہ اور مالاکنڈ کے علاقوں میں بھی ہیں۔ اس مٹی سے برتن، ٹائلز اور سینیٹری کا سامان بنایا جاتا ہے۔ 12، گندک۔ گندک کیمیائی صنعتوں میں استعمال کی جاتی ہے۔ اس کے ذخائر زیادہ تر بلوچستان میں ہیں۔ جیکب آباد اور مردان کے اضلاع سے بھی گندک نکالی جاتی ہے۔ گندک کی صفائی کے کارخانے کوئٹہ اور کراچی میں قائم ہیں۔ سوال نمبر 10، پاکستان کی صنعتی ترقی میں معدنیات کی کیا اہمیت ہے؟ معدنیات کن علاقوں میں ملتی ہیں؟ نیز حکومت ان کی ترقی کے لیے کیا اقدام کر رہے ہیں؟ جواب، معدنیات کی اہمیت۔ کسی ملک کی صنعتی ترقی میں معدنیات یا معدنی وسائل بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ معدنی ذخائر سے مالا مال ملک اقتصادی اور صنعتی ترقی کی منازل تیزی سے طے کرتا ہے۔ پاکستان کی سرزمین میں قدرت نے بیش بہا معدنی ذخائر چھپائے ہوئے ہیں، لیکن مالی مجبوریوں، تربیت یافتہ عملے کی کمی اور جدید ٹیکنالوجی کی عدم دستیابی کی مشکلات کی وجہ سے معدنی ذخائر کی دریافت اور نکاسی کا کام آہستہ آہستہ ہو رہا ہے۔ پاکستان میں دستیاب ہونے والے اہم معدنی وسائل میں معدنی تیل، قدرتی گیس، کوئلہ، لوہا، نمک، کرومائٹ، جپسم، تانبا، چونے کا پتھر، سنگ مرمر، قیمتی پتھر، آتشی مٹی اور گندک شامل ہیں۔ صفحہ نمبر 175۔ نمبر 2، پاکستان میں معدنیات کے علاقے۔ پاکستان میں معدنیات سطح مرتفع پوٹھوار اور سطح مرتفع بلوچستان میں پائی جاتی ہیں۔ یہ معدنیات چاغی، لس بیلا، خوزدار، ذوب، تھرپارکر، کوہ نمک، پوٹھہار، ہزارہ، سوات، تیر، محمد، چترال، گلگت کے علاقے میں ملتی ہے۔ اس کے علاوہ دیگر مقامات سے بھی حاصل ہوتی ہیں۔ 3، معدنی ترقی کے لیے حکومت کے اقدامات۔
پاکستان میں معدنی ترقی کی راہ میں کئی ایک رکاوٹیں ہیں، مثلاً ماہرین کی کمی، سرمایہ کی کمی، ذرائع آمد و رفت کی کمی وغیرہ، لیکن پھر بھی حکومت اس طرف خاطر خواہ توجہ دے رہی ہے اور معدنیات کی دریافت اور ترقی کی پوری کوشش کر رہی ہے۔ اس سلسلہ میں حکومت نے مندرجہ ذیل اقدامات کیے ہیں۔ نمبر 1، رابطہ بورڈ۔ حکومت نے مختلف محکموں میں رابطہ قائم کرنے کے لیے رابطہ بورڈ تشکیل دیا ہے جو معدنی دریافت اور ترقی کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ 2، معدنی ترقیاتی کارپوریشن۔ حکومت نے 1976 میں ایک معدنی ترقیاتی کارپوریشن بھی قائم کی۔ اس نے تمام کانوں کا کام سنبھال لیا ہے، اس سے قبل یہ کام PIDC کے سپرد تھا۔ 3، صوبائی معدنیاتی کارپوریشن۔ ہر صوبہ میں معدنیات کی ترقی کے لیے علیحدہ کارپوریشن قائم کی گئی ہیں اور صوبہ میں معدنیات کی ترقی کا کام ان کے سپرد ہے۔ 4، معدنی وسائل کا سروے۔ معدنیات کی دریافت کے لیے حکومت کینیڈا کے تعاون سے صوبہ بلوچستان کے معدنی وسائل کا سروے کر رہی ہے اور اس میں کافی کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ 5، ماہرین کی خدمات۔ وفاقی حکومت معدنیات کی دریافت و ترقی پر خصوصی توجہ دے رہی ہے۔ اس سلسلہ میں بیرونی ماہرین کی خدمات بھی حاصل کی جا رہی ہیں۔ چھٹے 5 سالہ منصوبے میں معدنیات کی ترقی کے لیے 4,950 ملین روپے مختص کیے گئے تھے، جبکہ 7ویں 5 سالہ منصوبے میں یہ رقم 7,000 ملین روپے ہے۔ صفحہ نمبر 176۔ زرعی وسائل۔ سوال نمبر 11، پاکستان کے زرعی وسائل پر روشنی ڈالیے۔ ہے جواب، زرعی پیداوار میں کمی کے اسباب۔ پاکستان بنیادی طور پر ایک زرعی ملک ہے، اس کی معیشت میں زراعت کو خاص اہمیت حاصل ہے، لیکن پاکستان میں زرعی پیداوار بہت کم ہے اور معیار پست ہے۔ اس کی مندرجہ ذیل وجوہات ہیں۔ نمبر 1، کاشت کے پر پرانے طریقے۔ نمبر 2، فصلی بیماریاں۔ پاکستان کی زرعی زمینوں میں فصلی بیماریوں کا بڑا زور ہے۔ فصلی بیماریوں اور مختلف قسم کے فصلی کیڑوں کے حملوں سے زرعی پیداوار پر برا اثر پڑا ہوتا ہے۔ ہر سال فصلوں کا ایک بڑا حصہ ان دشمنوں کی نظر ہو جاتا ہے۔ ٹڈی دل، جنگلی چوہے اور جانور کھڑی فصلوں کے لیے ایک مستقل خطرہ ہیں۔ ہمارے کسان فصلوں کی حفاظت کرنے والی ادویات کے استعمال کی طرف کم توجہ دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بعض علاقوں میں جنگلی سور، چوہے اور دوسرے کئی جانور کھڑی فصل کو خراب کرتے ہیں۔ 3، فیکس رقبہ میں کمی۔ ملک میں تیزی سے آبادی بڑھنے کی وجہ سے کسان اور ان کے افراد کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے جن کا انحصار زراعت پر ہے، لیکن زیر کاشت رقبے میں تیزی سے اضافہ نہیں ہو رہا، اس لیے فیکس رقبہ کم ہو رہا ہے۔ علاوہ ازیں نئے مکانات اور کارخانوں کی تعمیر سے بھی زرعی رقبے میں کمی واقع ہو رہی ہے اور پیداوار پر برا اثر پڑتا ہے۔ صفحہ نمبر 177۔ 4، پانی کے وسائل کی کمی۔ پاکستان کے وسیع نہری نظام کے باوجود ایسے علاقوں کی کمی نہیں جہاں زراعت کا دار و مدار بارش پر ہے۔ اگر بارشیں بروقت نہ ہوں اور موسم خشک رہے تو زرعی پیداوار کو شدید نقصان پہنچتا ہے۔ جن علاقوں میں نہروں کے ذریعے آبپاشی ہوتی ہے وہاں بھی بارش کی کمی یا خشک سالی کی وجہ سے زراعت کو نقصان پہنچتا ہے، کیونکہ کم بارش کی صورت میں دریاؤں اور نہروں کے پانی میں بھی کمی واقع ہونے کا احتمال ہوتا ہے۔ زیادہ بارشیں بھی فصلوں کے لیے عام طور پر نقصان دہ ہوتی ہیں، لہٰذا موسم کی غیر یقینی کیفیت زرعی پیداوار کے لیے مسائل پیدا کر سکتی ہے۔ 5، سیم و تھور کا مسئلہ۔ پاکستان میں ایسے علاقے بھی ہیں جہاں زیر زمین پانی سطح زمین کے اتنا قریب آ جاتا ہے کہ زمین کاشتکاری کے قابل نہیں رہتی۔ اس صورتحال کو سیم اور تھور کا مسئلہ کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسی خطرناک بیماری ہے جس سے زمین کی پیداواری قوت مفلوج ہو جاتی ہے۔ اگر اس کا جلد اور مؤثر سدباب نہ کیا جائے تو سیم و تھور پھیلتا رہتا ہے اور اس بیماری میں مبتلا زمین کے رقبے میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق پنجاب اور سندھ میں ہر سال تقریباً 1 لاکھ ایکڑ زمین سیم و تھور کی بیماری کی وجہ سے ناکارہ ہو جاتی ہے۔ 6، غیر حاضر جاگیردار۔ پاکستان میں غیر حاضر جاگیردار بھی کافی ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بیشتر صورتوں میں زمین عدم توجہ کا شکار ہو جاتی ہے اور اس کی پیداوار کم ہو جاتی ہے۔ 7، کسانوں کا تعلیم یافتہ نہ ہونا۔ پاکستان کے 90% کسان ناخواندہ ہیں۔ ان کے تنازعات اور جدید زرعی آلات کے استعمال سے ناواقفی بھی زرعی پیداوار میں کمی کا سبب بنتے ہیں۔ وہ دقیانوسی ہیں، لکیر کے فقیر ہیں۔ انجام یہ ہوتا ہے کہ زرعی پیداوار بری طرح متاثر ہوتی ہے۔ صفحہ نمبر 178۔ 8، ذرائع نقل و حمل کی کمی۔ ناکافی اور کم ترقی یافتہ ذرائع نقل و حمل کا بھی ہماری زراعت پر منفی اثر پڑ رہا ہے۔ اس کی وجہ سے زرعی اجناس اور دیگر اشیاء کو بروقت اور صحیح حالت میں منڈیوں تک پہنچانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اجناس کو محفوظ رکھنے کے لیے گوداموں کی بھی کمی ہے۔
اس سے زرعی اجناس کو نقصان پہنچتا ہے۔ ان سب باتوں کی وجہ سے کسان کو اپنی محنت کا پورا صلہ نہیں ملتا، جس سے وہ دل برداشتہ ہو جاتا ہے اور زرعی ترقی کے عمل میں دلچسپی نہیں لیتا۔ 9، صحت کی خرابی۔ دیہاتی علاقوں میں رہائش کے ناقص انتظام، طبی سہولتوں کی کمی اور دوسری ضروری سہولتوں کے مناسب طور پر دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے کاشتکاروں اور ان کے افراد خانہ کی صحت متاثر ہوتی ہے اور وہ زراعت کی طرف خاطر توجہ دینے سے قاصر رہتے ہیں، جس کا پیداوار پر اثر پڑتا ہے۔ 10، محدود رقبہ۔ پاکستان میں کاشتکاروں کے پاس کاشت کے لیے نہایت ہی محدود رقبہ ہے۔ دوسرے، یہ رقبہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹا ہوا ہے۔ ایسی صورت میں مشینی کاشت کے طریقوں کو اختیار کرنا ناممکن ہے اور نہ ہی زرعی پیداوار میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ جو ایک کسان کاشت کرتا ہے وہ اس قدر کم ہوتا ہے کہ اسے نفع بخش قرار نہیں دیا جا سکتا۔ 11، بارانی زمین۔ ہمارے ملک میں زمینوں کا بیشتر حصہ بارانی ہے۔ اگر بارش وقت پر اور مناسب مقدار میں ہو تو پیداوار میں خاصا اضافہ ہوتا ہے۔ اگر موسم خشک رہے تو زرعی پیداوار بہت کم ہو جاتی ہے۔ نمبر 12، زمین کا کٹاؤ۔ پاکستان میں زرعی زمینوں کا ایک بڑا دشمن زمین کا کٹاؤ ہے، جو آندھی اور بارش سے پیدا ہوتا ہے۔ بارش اور آندھیوں سے زمین کی سطح برہنہ ہو جاتی ہے، زرخی زمین کی مٹی کے عناصر اڑ جاتے ہیں یا بہہ جاتے ہیں اور اس طرح پیداوار میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ صفحہ نمبر 179 یعنی 179۔ 13، اچھے بیج نہ ملنا۔ ہمارے کسانوں کے پاس اچھے قسم کے بیج نہیں ہیں۔ ہمارے کسان جو بیج استعمال کرتے ہیں وہ عام طور پر ناقص اور گھٹیا ہوتے ہیں۔ ہمارے ملک میں بیجوں کو محفوظ کرنے کا خاطر خواہ انتظام نہیں، نہ ہی کسان بیجوں کو محفوظ کرنے کے طریقوں سے واقف ہیں۔ 14، کیمیائی کھاد کی کمی۔ اچھی پیداوار کے لیے کیمیائی کھاد کا استعمال ضروری ہے۔ ہمارے کسان کیمیائی کھاد بہت کم استعمال کرتے ہیں۔ وہ گوبر کی کھاد استعمال کرتے ہیں لیکن اس کو بھی کھلے میدان میں ڈال دیتے ہیں، جس سے اس کا عرق نکل جاتا ہے اور طاقت ضائع ہو جاتی ہے۔ بیشتر کسان گوبر کو ایندھن کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ 15، سرمایہ کی کمی۔ ہمارے بیشتر کسان غریب ہیں، ان کے پاس اتنا سرمایہ نہیں کہ وہ اچھی نسل کے مویشی، مشینی آلات یا اچھا بیج خرید سکیں، جس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ پیداوار کم ہوتی ہے۔ سوال نمبر 12، زرعی مسائل کے حل کے لیے حکومت نے کیا اقدامات کیے ہیں؟ جواب، زرعی مسائل کے حل کے لیے حکومت کے اقدامات۔ زرعی مسائل کے حل کے لیے حکومت نے مندرجہ ذیل اقدامات کیے ہیں۔ نمبر 1، تعلیمی سہولتوں میں اضافہ۔ کسانوں میں زراعت کے جدید طریقے استعمال کرنے کی ہچکچاہٹ کو دور کرنے کے لیے دیہات میں تعلیمی سہولتوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ نہ صرف بچوں کے لیے تعلیمی سہولتیں مہیا کی جا رہی ہیں بلکہ تعلیم بالغاں کے پروگرام شروع کروا کر بڑوں کو بھی تعلیم دی جا رہی ہے تاکہ ان میں وسعت فکر پیدا ہو اور وہ زراعت کے نئے طریقے اپنائیں۔ اس سلسلہ میں ریڈیو اور ٹیلی ویژن بھی اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ ان کے ذریعے ایسے پروگرام نشر کیے جاتے ہیں جن سے کسانوں کو کاشت کے طریقوں اور اصولوں سے متعارف کروایا جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 180، اور انہیں بتایا جاتا ہے کہ فی ایکڑ پیداوار میں اضافہ کے لیے کیا کیا اقدامات کرنے چاہیے۔ 2، قرضے فراہم کرنا۔ کاشتکار کے پاس سرمایہ کی کمی دور کرنے کے لیے حکومت آسان شرائط پر قرضوں کی سہولتیں فراہم کر رہی ہے تاکہ لوگ جدید آلات و زراعت، اعلیٰ قسم کی کھاد، اچھے بیج اور ضروری کیڑے مار ادویات خرید سکیں۔ ٹیوب ویل لگانے اور ٹریکٹر خریدنے کے لیے خصوصی قرضے دیے جاتے ہیں۔ 3، گھریلو صنعتوں کو فروغ۔ زیر کاشت رقبے پر آبادی کے دباؤ کو کم کرنے کے لیے گھریلو صنعتوں اور زراعت سے متعلق پیشوں کو فروغ دیا جاتا ہے تاکہ کچھ لوگ ان پیشوں سے منسلک ہو جائیں۔ انہیں عام کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کاشتکار اپنے فالتو یا کم مصروف وقت میں یہ کام کر کے کچھ پیسے کما سکتا ہے۔ 4، پانی مہیا کرنا۔ زراعت کے لیے ضروری مقدار میں بر وقت پانی مہیا کرنے کے لیے آبپاشی کے مصنوعی طریقوں کو زیادہ مؤثر بنایا جا رہا ہے تاکہ بوقت ضرورت بآسانی پانی مہیا ہو سکے۔ ہر سال نہروں اور کھالوں کی صفائی کی جاتی ہے تاکہ پانی آخر تک جا سکے۔ 5، سیم اور تھور کا خاتمہ۔ سیم اور تھور کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے بھرپور کوششیں کی جا رہی ہیں جس کے نتیجے میں ہر سال اچھے خاصے رقبے کو دوبارہ کاشت کے قابل بنایا جاتا ہے۔ سیم اور تھور کے پھیلاؤ کی رفتار میں بھی کمی واقع ہو رہی ہے۔ 6، زرعی اصلاحات۔ کاشتکاروں اور مالکان زمین کے مابین تعلقات کو بہتر کرنے، زرعی زمین پر بڑے زمینداروں کی اجارہ داری ختم کرنے اور نظام زراعت کو بہتر بنانے کے لیے ملک میں زرعی اصلاحات کا نفاذ کیا گیا ہے۔ حکومت نے 1959، 1972 اور 1977 میں زرعی اصلاحات نافذ کی ہیں۔ ان اصلاحات کے تحت جن کاشتکاروں کے پاس زمین نہ تھی ان کو زمین مل گئی ہے تاکہ وہ
زیادہ محنت سے کام کریں اور پیداوار بڑھائیں۔ 7 صفحہ نمبر 181 زرعی میدان میں مطالعہ اور تحقیق۔ حکومت زرعی میدان میں مطالعہ اور تحقیق کی طرف خصوصی توجہ دے رہی ہے۔ فیصل آباد، پشاور اور سرکنڈ میں واقع زرعی یونیورسٹیاں اور ان کے علاوہ کئی زرعی تحقیقی ادارے زرعی پیداوار بڑھانے، اعلیٰ درجے کے بیج تیار کرنے اور بیماریوں کے علاجوں کے لیے نئے طریقے دریافت کرنے کے لیے تحقیق کر رہے ہیں۔ 8 کھاد مہیا کرنا۔ ملک میں کیمیاوی کھاد تیار کرنے کے کارخانے لگائے گئے ہیں تاکہ ضروری مقدار میں کھاد دستیاب ہو سکے۔ 9 دیگر اقدامات۔ اجناس کو محفوظ رکھنے کے لیے گوداموں کی سہولتوں کو بڑھایا جا رہا ہے اور ملک میں ذرائع نقل و حمل کو بہتر بنایا جا رہا ہے۔ کسانوں کو اچھا بیج مہیا کیا جا رہا ہے۔ اشتعمال اراضی کی جا رہی ہے۔ فصلوں کو کیڑوں مکوڑوں سے بچانے کے لیے ادویات مہیا کی جا رہی ہیں۔ کاشت کے مشینی طریقوں کو رواج دیا جا رہا ہے۔ ملک میں ذرائع آمد و رفت کو ترقی دی جا رہی ہے اور زراعت کے متعلق معلومات کو زیادہ تشہیر دی گئی ہے۔ 10 5 سالہ منصوبوں میں خصوصی توجہ۔ وقت کی اہم ضرورت ہے کہ زیر کاشت رقبے میں اضافہ کیا جائے اور فی ایکڑ پیداوار بڑھائی جائے۔ اس سلسلہ میں 5 سالہ منصوبوں میں خصوصی طور پر خطی رقم رکھی گئی ہے۔ چھٹے 5 سالہ منصوبہ میں اس طرف خصوصی توجہ دی گئی تھی۔ صفحہ نمبر 182 صنعتی وسائل۔ سوال نمبر 13 کسی ملک کی اقتصادی ترقی کے لیے صنعتی ترقی کی کیا اہمیت ہے؟ حکومت پاکستان نے صنعتی ترقی کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں؟ جواب، صنعتی ترقی کی اہمیت۔ کسی ملک کی اقتصادی ترقی کے لیے صنعتی ترقی کی اہمیت مسلم ہے۔ جب تک صنعتی شعبے میں مناسب ترقی نہ ہو، دوسرے شعبوں کا ترقی کرنا دشوار ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صنعتی ترقی کی طرف خصوصی توجہ دی جاتی ہے۔ صنعتی ترقی سے ملک میں روزگار کے مواقع میں اضافہ ہوتا ہے، نیز قومی آمدنی بڑھتی ہے۔ اس سے برآمدات میں اضافہ ہوتا ہے اور درآمدات میں کمی واقع ہوتی ہے، جس سے زر مبادلہ میں بچت ہوتی ہے۔ موجودہ دور میں وہی ممالک ترقی یافتہ تصور کی جاتے ہیں جو صنعتی میدان میں ترقی یافتہ ہوں، کیونکہ صنعتی ممالک کی حیثیت مستحکم ہوتی ہے اور وہ عالمی سیاست میں سرگرم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ کسی ملک کی دفاعی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے بھی جدید صنعتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ 2 پاکستان میں صنعتی ترقی کی اہمیت۔ پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک کے لیے صنعتوں کی اشد ضرورت ہے تاکہ اقتصادی میدان میں خود کفالت کا حصول ممکن ہو سکے، دوسرے ممالک پر دار و مدار کم ہو اور بین الاقوامی ادائیگیوں کا توازن بہتر ہو جائے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ملک کے زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ ہو جائے گا۔ صنعتی میدان میں ترقی حاصل کر کے ہم دوسرے مسلمان ممالک کی زیادہ مؤثر انداز میں مدد کر سکتے ہیں۔ ہم نہ صرف صنعتی مصنوعات مہیا کر سکیں گے بلکہ کم ترقی یافتہ مسلم ممالک کو ضروری ٹیکنالوجی دے کر ان کی ترقی کے عمل کو تیز کر سکیں گے۔ 3 قیام پاکستان اور صنعتیں۔ جب پاکستان کا قیام عمل میں آیا تو وہ علاقے جن پر پاکستان مشتمل تھا صنعتی لحاظ سے بہت پسماندہ تھے۔ گنتی کے چند کارخانے پاکستان کو ملے جن کی پیداواری استعداد بہت مایوس کن تھی۔ صفحہ نمبر 183 بیشتر کاریگر ہندو تھے جو تقسیم کے وقت بھارت چلے گئے تھے اور پاکستان کے حصے میں جو کارخانے آئے وہ بند ہو گئے تھے۔ صنعتی ترقی کے لیے حکومت کے اقدامات۔ نمبر 1 1948 میں صنعتی پالیسی کا اعلان کیا گیا جس کی روح سے صنعتی شعبے میں نجی سرمایہ کاری کے حوصلہ افزائی کی گئی اور نئی صنعتیں قائم کرنے کے لیے ضروری سہولتیں مہیا کرنے کا وعدہ کیا گیا۔ ٹیکس میں چھوٹ دی گئی، دیگر ممالک سے آنے والی مصنوعات کے مقابلے میں تحفظ اور کارخانوں کی تعمیر کے لیے ضروری سہولتیں فراہم کی گئی۔ صنعتیں لگانے کے لیے زمین، بجلی، پانی، سڑکیں، ٹیلی فون اور دیگر سہولتیں مہیا کی گئیں۔ 2 1949 میں صنعتی مالیاتی کارپوریشن قائم کی گئی۔ 3 1952 میں صنعتی ترقیاتی کارپوریشن قائم کی گئی۔ 4 1957 میں صنعتی قرضہ اور سرمایہ کاری کی کارپوریشن قائم کی گئی۔ 5 1961 میں صنعتی مالیاتی بینک قائم کیا گیا۔ 6 صنعتوں کے فروغ کے لیے صنعتی ترقیاتی کارپوریشن ہے۔ اس کارپوریشن نے ان صنعتوں کے قائم کرنے میں خصوصی دلچسپی لی جن کی طرف نجی سرمایہ کار خاطر خواہ توجہ نہیں دے رہے تھے۔ حکومت نے خود بھی صنعتیں لگائیں۔ 7 1972 میں صنعت کی 10 اقسام کے کارخانوں کو حکومت نے اپنی تحویل میں لے لیا۔ ان میں لوہا، فولاد، بنیادی دھاتیں، انجینئرنگ اور بجلی کے سامان کے بڑے بڑے کارخانے، کارسازی، ٹریکٹر، کیمیکل، تیل کی مصنوعات، گھی اور سیمنٹ کے کارخانے شامل ہیں۔ حکومت کے اس اقدام سے نجی سرمایہ کاری کے میدان میں غیر یقینی کا ماحول پیدا ہو گیا اور وہ نئی سرمایہ کاری سے پرہیز کرنے لگا
1977 کے بعد حکومت کی کوششوں سے نجی سرمایہ کار کا اعتماد بحال ہوا تو ایک بار پھر سرمایہ کاری کی رفتار تیز ہوئی۔ وہ تمام کارخانے جو سرکاری تحویل میں تھے ان کو نجی شعبے کے سپرد کیا جا رہا ہے تاکہ پیداوار میں اضافہ ہو۔ 8. پاکستان کے تمام 5 سالہ منصوبوں میں صنعت کاری کی طرف بہت توجہ دی گئی ہے تاکہ ملک صنعتی اعتبار سے ترقی کرے۔ موجودہ 5 سالہ منصوبے میں ملک کی صنعتی ترقی کے لیے ضروری اقدامات تجویز کیے گئے ہیں۔ آج پاکستان میں نجی سرمایہ کاری اور سرکاری سرمایہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 184۔ 9. غیر ملکی سرمایہ کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے۔ 10. فنی تعلیم کے لیے کالج قائم کیے گئے ہیں۔ 11. فنی صنعتوں کو تامین کی فراہمی ہے۔ 12. ٹیکس میں رعایت کی گئی ہے۔ 13. چھٹے 5 سالہ منصوبے میں صنعتی ترقی کے لیے 15,000 ملین روپے رکھے گئے تھے۔ سوال نمبر 14. پاکستان میں فولاد، مشین سازی، اسلحہ سازی اور جہاز سازی کی صنعتوں کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں؟ جواب: فولاد کی صنعت کسی ملک کی معاشی ترقی کے لیے فولاد کی صنعت کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ اس کی مدد سے مشین اور پرزے بنا کر ملک کی صنعتی ترقی کی رفتار کو تیز کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں کئی مقامات پر چھوٹی چھوٹی فیکٹریاں قائم ہیں جو لوہا پگھلا کر ایک محدود مقدار میں فولاد بناتی ہیں۔ ان کی پیداوار انتہائی کم ہے اور پاکستان کو غیر ممالک سے فولاد منگوانا پڑتا ہے۔ ملک میں فولاد کی کمی کو دور کرنے کے لیے دسمبر 1973 میں کراچی کے قریب پیپری کے مقام پر پاکستان کے پہلے فولاد کے کارخانے کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ اس کارخانے کی تعمیر کا بیشتر کام مکمل ہو چکا ہے اور اس میں پیداوار کا بھی آغاز ہو چکا ہے۔ اس کارخانہ پر 445 ملین روپے حکومت کو زر مبادلہ کی صورت میں خرچ کرنے پڑے۔ اس کی تکمیل سے سینکڑوں بلین روپے کا زر مبادلہ بچے گا۔ اب اس کارخانے نے پیداوار شروع کر دی ہے۔ نمبر 2. مشین سازی کی صنعت ملک کا درآمدات پر انحصار کم کرنے کے لیے مشین سازی کی طرف خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ مشین سازی کی صنعت کا اہم فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ملک میں مشینری اور آلات کی تیاری ممکن ہو جاتی ہے۔ ایسا کرنے سے زر مبادلہ کے خرچ میں کمی آ جاتی ہے۔ ٹیکسلا کے مقام پر عوامی جمہوریہ چین کے تعاون سے مشین سازی کا ایک بہت بڑا کارخانہ قائم کیا گیا ہے۔ صفحہ نمبر 185۔ اس میں پرزے، مشینری اور انجینئرنگ کا سامان بنایا جاتا ہے۔ ریلوے انجن کے پرزے، پہیے کے ایکسل، سڑکیں بنانے کی انجن، ٹیوب ویل کی مشینری اور پرزے، سیمنٹ، کھاد، چینی اور تیل صاف کرنے والے کارخانوں کی مشینری بھی بنائی جاتی ہے۔ اس کارخانے کے تیار کردہ چینی تیار کرنے والے پلانٹ بنگلہ دیش اور انڈونیشیا کو فروخت کیے گئے ہیں۔ ٹیکسلا کے مشین سازی کے کارخانے کے ساتھ ایک اور کارخانہ لگایا گیا جس میں فوجی ٹینکوں کی مرمت کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ضروری پرزے بھی بنائے جاتے ہیں۔ کراچی میں لانڈھی کے مقام پر مشین سازی کا کارخانہ کافی اقسام کی مشینری اور پرزے تیار کرتا ہے۔ نمبر 3. اسلحہ سازی کی صنعت کیا میں پاکستان کے وقت اسلحہ سازی کا کوئی کارخانہ موجود نہ تھا؟ پہلی اسلحہ ساز فیکٹری واہ کے مقام پر 1951 میں قائم کی گئی۔ اس کے بعد واہ میں اسلحہ سازی اور متعلقہ مشینری کی مزید فیکٹریاں لگائی گئیں۔ اس شعبے میں پاکستان نے تیزی سے ترقی کی ہے اور یہاں اعلیٰ پائے کا اسلحہ بنایا جاتا ہے۔ جو مصنوعات یہاں تیار ہوتی ہیں ان میں ٹینک، شکن ہتھیار، رائفلیں، مشین گن، مارٹرز، اسلحہ، گولہ بارود اور دوسرے چھوٹے ہتھیار شامل ہیں۔ ان چھوٹے ہتھیاروں میں پاکستان خود کفیل ہو گیا ہے اور ایک محدود مقدار میں چھوٹے ہتھیار مسلم ممالک کو برآمد کیے جاتے ہیں۔ اور اٹک کے قریب کامرا کے مقام پر ہوائی جہازوں کی مرمت اور تعمیر نو کے کارخانے قائم کیے گئے ہیں۔ یہاں معراج اور F-16 اقسام کے طیاروں کی مرمت کے لیے انہیں دیگر ممالک کو بھیجنا نہیں پڑتا اور اس طرح ہمارا قیمتی زر مبادلہ بچتا ہے۔ ہوا بازوں کی ٹریننگ کے لیے چھوٹا جہاز کامرا کی فیکٹری میں بنایا جاتا ہے۔ یہ جہاز کا نام مشتاق رکھا گیا ہے۔ یہاں راڈار بنانے اور اس کی مرمت کرنے کا کارخانہ لگانے کا منصوبہ ہے۔ 4. جہاز سازی کی صنعت کراچی میں بحری جہاز سازی کا کارخانہ قائم ہے جس کو کراچی شپ یارڈ اینڈ انجینئرنگ ورکس کہا جاتا ہے۔ یہاں چھوٹے اور درمیانے درجے کے تجارتی جہاز بنائے جاتے ہیں۔ یہاں کے تیار شدہ تجارتی جہاز سعود عرب اور ابو ظہبی کو برآمد کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ایران کے لیے ماہی گیری کی کشتیاں تیار کی گئی ہیں۔ جہاز سازی کے علاوہ جہازوں کی مرمت اور اصلاح کا کام بھی ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 186۔ کراچی کے شپ یارڈ کو ترقی دی جا رہی ہے۔ پورٹ قاسم کے آغاز سے جہاز سازی اور مرمت کی صنعت کو مزید فروغ ملا ہے۔
مستقبل میں کئی اقسام کے تجارتی اور فوجی بحری جہاز بنانے کا منصوبہ ہے۔ سوال نمبر 15، تیل صاف کرنے کی صنعت، بجلی کا سامان بنانے کی صنعت، کاریں اور ٹریکٹر، سیمنٹ کی صنعت پر نوٹ لکھیے۔ جواب، تیل صاف کرنے کی صنعت۔ تیل صاف کرنے اور تیل کی مصنوعات بنانے کا ایک کارخانہ راولپنڈی کے قریب قائم ہے۔ اس کے علاوہ ایک کارخانہ ملتان میں اور 2 کارخانے کراچی میں کام کر رہے ہیں۔ ان کارخانوں میں ملک کے اندر پیدا شدہ اور درآمد شدہ ہر 2 قسم کا تیل صاف کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے زر مبادلہ میں خاصی بچت ہوتی ہے۔ 2، بجلی کا سامان بنانے کی صنعت۔ پاکستان میں بجلی کا سامان بنانے کی صنعت نے خاصی تیزی سے ترقی کی ہے۔ بجلی کے پنکھے، بلب اور ٹیوب لائٹ، بجلی کے میٹر، بجلی کی موٹریں، سوئچ گیئر، ٹرانسفارمر، بجلی کے تار اور دوسرا سامان بکثرت تیار ہوتا ہے۔ بجلی کے پنکھے اور کچھ دوسرا سامان بیرون ملک فروخت کر کے زر مبادلہ حاصل کیا جاتا ہے۔ 3، کاریں اور ٹریکٹر۔ پاکستان میں پرزے جوڑ کر کاریں بنانے کا آغاز ہو چکا ہے۔ کار کے ضروری حصے، کل پرزے اور انجن وغیرہ ملک سے حاصل کر کے انہیں پاکستان میں جوڑ کر کار بنائی جاتی ہے۔ اسے اسمبلنگ کہتے ہیں۔ آج کل پاکستان میں سوزوکی کار اور جیپ بنائی جاتی ہیں، جس کی اسمبلنگ کا کارخانہ سوزوکی نام کی جاپانی فرم نے کراچی میں لگایا ہے۔ پاکستان میں ٹریکٹروں اور ان کے ضروری آلات کی اسمبلنگ کا کام بھی شروع ہو چکا ہے۔ صفحہ نمبر 187۔ نمبر 4، سیمنٹ کی صنعت۔ قیام پاکستان کے وقت پاکستان میں صرف ایک سیمنٹ کا کارخانہ تھا۔ آزادی کے بعد نجی شعبے اور حکومت دونوں نے اس کی ترقی میں فوری دلچسپی لی۔ اب داؤد خیل، ڈنڈوت، واہ، روہری، قریب وال، فاروقیہ، نوشہرہ، فوری آباد، کوہاٹ، حیدرآباد اور کراچی میں سیمنٹ کے کارخانے قائم ہیں۔ مزید کارخانے لگانے اور موجودہ کارخانوں کی پیداوار بڑھانے کے منصوبے حکومت کے زیر غور ہیں۔ سوال نمبر 16، کیمیائی کھاد، چینی بنانے، کاغذ بنانے اور کپڑا بنانے کے کارخانے کہاں کہاں ہیں؟ تفصیل سے لکھیں۔ جواب، کیمیائی کھاد کے کارخانے۔ قیام پاکستان کے وقت ملک میں کیمیائی کھاد کا کوئی کارخانہ نہیں تھا، مگر اب پاکستان اس شعبے میں بھی خود کفیل ہے، بلکہ فاضل پیداوار برآمد کرتا ہے۔ کیمیائی کھاد کے کارخانے داؤد کیل، ملتان، فیصل آباد، جوڑاوالا، صادق آباد، کراچی، میرپور، شیخوپور اور ماجی گھوٹ ضلع رحیم یار خان میں قائم ہیں۔ 2، چینی بنانے کے کارخانے۔ چینی کی پیداوار میں بھی پاکستان خود کفیل ہو گیا ہے۔ چینی کے کارخانے مدان، راہوالی، پتوکی، فیصل آباد، جوہر آباد، بنوں، چشتیاں، ٹنڈو محمد خان، بہاولپور، جھنگ، دریا خان، لیا، منڈی، بہاؤالدین، نورپور، ضلع سہیوال، بھلوال، سانگلہ ہل، چارسدہ، لاڑکانہ میں چل رہے ہیں۔ کچھ کارخانے زیر تعمیر ہیں۔ 3، کاغذ بنانے کے کارخانے۔ کاغذ بنانے کے کارخانے لاہور، نوشہرہ، چارسدہ اور کھارا یعنی صوبہ سندھ میں کام کر رہے ہیں۔ ان کارخانوں کی پیداوار ہماری ضروریات سے کم ہے، اس لیے دوسرے ممالک سے کاغذ منگوایا جاتا ہے، خصوصاً اخباری کاغذ اور درآمد کیا جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 188۔ غطا سازی کی صنعت کی طرف توجہ دی جا رہی ہے۔ نوشہرہ اور راہوالی میں 2 بڑے کارخانے قائم ہیں، ایک کارخانہ شیخوپورہ میں بنایا گیا ہے۔ 4، کپڑا بنانے کے کارخانے۔ پاکستان میں بہت سے چھوٹے بڑے کارخانے سودی کپڑا تیار کر رہے ہیں۔ قیام پاکستان کے وقت صرف 3 کارخانے سودی کپڑا تیار کر رہے ہیں، مگر اب 155 سے زیادہ کارخانے سودی کپڑا تیار کرتے ہیں۔ کپڑے کی بعض اقسام میں پاکستان نہ صرف خود کفیل ہے بلکہ کپڑے کو برآمد بھی کیا جا رہا ہے۔ سوتی کپڑے کے بیشتر کارخانے کراچی، ملتان، لاہور، فیصل آباد میں ہیں۔ فیصل آباد کو پاکستان کا مانچسٹر بھی کہتے ہیں۔ اونی کپڑے کے کارخانے کراچی، لارنس پور، ہرنائی، ملتان، قائد آباد، بنوں میں قائم ہیں۔ ان کارخانوں میں اونی دھاگے کے علاوہ عمدہ قسم کا اونی کپڑا اور کمبل تیار کیے جاتے ہیں جو بین الاقوامی معیار پر پورا اترتے ہیں۔ 5، بنسپتی گھی کے کارخانے۔ بنسپتی گھی ہماری خوراک کا ایک اہم حصہ ہے۔ پاکستان میں صنعت خوب ترقی کی ہے۔ اس وقت ملک میں 24 بنسپتی گھی کے کارخانے قائم کر رہے ہیں۔ گھی کی صنعت کو حکومت نے قومی تحویل میں لے لیا ہے۔ بنسپتی گھی کے کارخانے فیصل آباد، سرگودا، لاہور، ملتان، سکھر، حیدرآباد، کراچی، کوٹا اور ڈیرہ غازی خان وغیرہ میں ہیں۔ ملک کی ضروریات کے پیش نظر حکومت نے نجی شعبوں کو کئی کارخانے قائم کرنے کی منظوری دی ہے۔ سوال نمبر 17، پاکستان میں صنعتی پسماندگی کے اسباب لکھیے۔ جواب، پاکستان میں صنعتی پسماندگی کے اسباب۔ پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے اور صنعتی میدان میں دنیا کے ترقی یافتہ ممالک سے بہت پیچھے ہے، اور اس پسماندگی کی کئی اسباب ہیں جو مندرجہ ذیل ہیں۔
نمبر 1 تاریخی اسباب، صفحہ نمبر 189 یعنی 189۔ انگریزوں نے شروع ہی سے اس علاقہ کو صنعتی لحاظ سے پسماندہ رکھا۔ ان کے پیش نظر اپنے ملک کا مفاد تھا۔ وہ اپنے ملک کی صنعتوں کو ترقی دینا چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ برصغیر خام مال مہیا کرنے والا ملک بنا رہے۔ وہ یہاں سے خام مال خرید کر انگلستان بھیجتے تھے اور وہاں مال تیار کر کے واپس برصغیر لاتے تھے اور کافی منافع کماتے تھے۔ اس طرح اس ملک کی صنعتی پسماندگی میں برطانوی حکومت کی خود غرضی کار فرما تھی۔ 2 انگریز حکومت چاہتی تھی کہ برصغیر کے لوگ غربت کا شکار رہیں، وہ زندگی کی اعلیٰ اقدار سے آشنا نہ ہوں، ہر وقت روٹی کے چکر میں لگے رہیں۔ بصورت دیگر وہ آزادی کے جذبات سے سرشار ہو کر ان کے چنگل سے نکلنے کے لیے پیر مارنا شروع کر دیں گے۔ 3 برصغیر کا وہ علاقہ جو پاکستان کے حصہ میں آیا ہے دفاع کے لیے بہت اہم تھا۔ اس علاقہ سے انگریزوں کو فوجی سپاہی دستیاب ہوتے تھے۔ غربت اور بیروزگاری سے تنگ آ کر لوگ فوج میں بھرتی ہو جایا کرتے تھے۔ اگر یہاں صنعتیں قائم ہو جاتیں تو لوگ نہ مل پاتے، دفاع پر برا اثر پڑتا، برطانوی حکومت کمزور ہو جاتی۔ 4 انگریز حکومت نے اپنے اغراض کے لیے آزادانہ پالیسی اختیار کی۔ تمام درآمدی پابندیاں ختم کر دی گئیں۔ انگلستان میں صنعتی انقلاب کی وجہ سے مصنوعات کی بھرمار ہو گئی۔ انگریزوں نے برصغیر کی صنعتوں کو کوئی سہولت نہ دی اور وہ انگلستان کی تیار شدہ سستی اشیاء کا مقابلہ نہ کر سکیں، اور اس طرح ملکی صنعتیں آہستہ آہستہ ختم ہوتی گئیں۔ 2 جغرافیائی اسباب، برصغیر کے جو علاقے پاکستان کے حصے میں آئے وہ وہاں معدنیات کا فقدان تھا۔ کوئلہ اور لوہا نہ ہونے کے برابر تھے، اس لیے بڑی بڑی صنعتیں بھی زیادہ تر اس علاقہ میں قائم کی گئیں جہاں معدنیات پائی جاتی تھی۔ اور جب ملک تقسیم ہوا تو یہاں کوئی بڑی صنعت نہ تھی، کل چھوٹے بڑے مل کر 34 کارخانے تھے جن کی حالت ناگفتہ تھی۔ ان کے مالکان ہندو تھے، کاریگر اور ماہرین بھی ہندو تھے۔ وہ بھارت چلے گئے اور یہ کارخانے بند ہو گئے۔ صفحہ نمبر 190۔ 3 قیام پاکستان کے بعد اسباب، قیام پاکستان کے وقت کل 1219 یعنی 1219 کارخانوں میں سے 34 کارخانے پاکستان کے حصہ میں آئے۔ ان میں 15 سوتی کپڑے کے کارخانے، 10 چینی کے کارخانے، 5 سیمنٹ کے کارخانے اور 4 شیشے کے کارخانے شامل تھے۔ ان کارخانوں کی حالت بھی اس وقت بڑی خراب تھی۔ ان کے مالک غیر مسلم تھے، وہ ترک وطن کر کے بھارت جا چکے تھے۔ قیام پاکستان کے بعد بھی ملک کے معاشی اور معاشرتی حالات صنعتوں کی ترقی کی راہ میں سدے راہ رہے۔ نمبر 1 سرمایہ کی کمی، صنعتوں کے قیام کے لیے معدنیات کا ہونا بہت ضروری ہے اور ان میں کوئلہ اور تیل بہت اہم ہے، مگر بدقسمتی سے پاکستان میں کوئلہ اور لوہا کم ملتا ہے، اور جو ملتا ہے وہ بھی گھٹیا قسم کا ہے۔ تیل بھی ضرورت سے کم پایا جاتا ہے۔ البتہ قدرتی گیس کی دریافت نے کسی حد تک ایندھن کی کمی کو دور کر دیا ہے۔ 2 ذرائع آمد و رفت، پاکستان میں صنعتی پسماندگی میں ذرائع آمد و رفت کا بھی ہاتھ ہے۔ ہمارے ملک میں سڑکیں کم ہیں اور جو ہیں ان کی حالت خراب ہے۔ یہی حال ریلوے کا ہے۔ صنعتی ترقی کے لیے بہتر اور آسان ذرائع نقل و حمل کا ہونا ضروری ہے۔ 3 تربیت یافتہ عملہ، صنعتوں کو بہتر طریقے پر چلانے کے لیے تربیت یافتہ اور فنی ماہرین کی ضرورت ہوتی ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان میں ان کی کمی ہے جو صنعتی پسماندگی کا ایک ذریعہ ہیں۔ 4 افراط آبادی یعنی آبادی کا زیادہ ہونا بھی صنعتی پسماندگی کا ایک سبب ہے۔ پاکستان کی آبادی میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اور خوراک کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے حکومت کو کئی ایک اجناس درآمد کرنی پڑتی ہیں جن پر کثیر زر مبادلہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر یہی روپیہ مشینری کی درآمد پر خرچ کیا جائے تو ملک صنعتی میدان میں آگے بڑھ سکتا ہے۔ 5 صفحہ نمبر 191 سیاسی حالات، پاکستان میں صنعتی پسماندگی میں ملکی سیاسی حالات کا بھی دخل ہے۔ 1972 میں حکومت پاکستان نے کئی ایک صنعتوں کو قومی تحویل میں لے لیا۔ اس کے بعد نجی شعبہ نے صنعتیں لگانا بند کر دیں اور صنعتی میدان جمود کا شکار ہو گیا۔ 10 سال تک ملک میں کوئی قابل ذکر صنعت قائم نہ ہو سکی۔ اب پھر حکومت کی بار بار یقین دہانی کے بعد نجی شعبہ نے اس میدان میں حرکت کی ہے اور صنعتیں قائم ہونے لگی ہیں۔ سوال نمبر 18، آپ کے خیال میں وہ کون سے اقدامات ہو سکتے ہیں جو مستقبل میں پاکستان کی ترقی کا باعث ہوں؟ جواب، پاکستان کی صنعتی ترقی بڑھانے کے لیے اقدامات۔ نمبر 1 ذرائع
نقل و حمل کا بہتر استعمال کیا جائے۔ 2 زراعت کو ترقی دی جائے۔ 3 قدرتی ذرائع کا اچھے طریقے سے استعمال کیا جائے۔ 4 بیرونی منڈیوں تک مال پہنچانے کی صلاحیت حاصل کی جائے۔ 5 بینکاری کے ذرائع کو فروغ دیا جائے۔ 6 ٹیکنالوجی کی قلت کو دور کیا جائے۔ 7 توانائی کے وسائل سستے ہونے چاہیے۔ 8 ملکی حالات میں استحکام ہونا چاہیے۔ 9 آبادی کو تیزی سے بڑھنے سے روکا جائے۔ 10 ادائیگیوں کا توازن درست کیا جائے۔ 11 ہنرمند افرادی قوت میں اضافہ کیا جائے۔ 12 حکومت کی پالیسیوں میں تسلسل ہونا چاہیے۔ اور 13 ملک میں تعلیم کا معیار بہتر کیا جائے۔ یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کی طرف سے کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات کو دور کرنے کے لیے ایف اے تا ایم اے ایم ایس سی کی نصابی کتب اور کورسز، جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں، کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے، تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام ریکارڈنگز ادارہ کی طرف سے نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد، ویب سائٹ HDORG.net، ای میل HDOATD@gmail.com اور کانٹیکٹ نمبر 03459541 یعنی 0345 95 41 838۔ صفحہ نمبر 192۔ سوال نمبر 19، تجارت سے کیا مراد ہے؟ بیرونی تجارت کی خصوصیات بیان کیجیے۔ جواب: تجارت ضروریات زندگی کی فراہمی کے لیے ہر شخص کو بے شمار لوگوں کا دست نگر ہونا پڑتا ہے۔ اس کے بغیر مہذب زندگی بسر کرنا ممکن ہی نہیں۔ معاشرے کا ہر شخص ہر وقت کسی نہ کسی چیز کی خرید و فروخت میں مصروف ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ معاشی زندگی کے ساتھ ساتھ انسان دوسروں کا زیادہ محتاج ہو گیا ہے۔ جس قدر اس محتاجی میں اضافہ ہوتا گیا، اتنا ہی تجارت کو فروغ حاصل ہوتا ہے۔ تجارت کی اقسام: کئی ممالک اپنی ضروریات زندگی کے لیے زیادہ سے زیادہ داخلی تجارت پر انحصار رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس دور میں یہ بہت مشکل ہے کہ کوئی ملک اپنی تمام ضروریات اپنے ملک کے وسائل سے ہی پوری کرے۔ ہر ملک کو دوسرے ممالک سے تجارت کرنا پڑتی ہے، جسے تجارت خارجہ کا نام دیا جاتا ہے۔ چنانچہ تجارت کی 2 بڑی اقسام ہیں۔ نمبر 1 اندرونی تجارت یا تجارت داخلہ، یہ اس کاروبار پر مشتمل ہوتی ہے جو ایک ملک کے اندر شہریوں کے مابین ہوتا ہے۔ اس میں قانون کے تحت ایک ہی قسم کا زر اور وزن استعمال ہوتا ہے۔ 2 بیرونی تجارت یا تجارت خارجہ، یہ تجارت 2 مختلف ممالک کے باشندوں کے مابین ہوتی ہے، لیکن اس میں زر اور وزن کی نوعیت بدل جاتی ہے۔ جو اشیاء ہم باہر سے منگواتے ہیں وہ درآمدات کہلاتے ہیں اور ان کے لیے زر مبادلہ خرچ کرنا پڑتا ہے، اور جو چیزیں ہم باہر بیچتے ہیں انہیں برآمدات کا نام دیا جاتا ہے۔ برآمدات سے ہم زر مبادلہ کماتے ہیں۔ بیرونی تجارت کی اہمیت: کسی ملک کی معاشی ترقی میں اس کی بیرونی تجارت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ صفحہ نمبر 193۔ نمبر 1 ملک کی فاضل پیداوار کو دیگر ممالک کے ساتھ فروخت کرنے سے زر مبادلہ حاصل ہوتا ہے۔ اس سے وہ اشیاء جو ملک میں دستیاب نہیں درآمد کی جا سکتی ہیں۔ 2 جن صنعتوں کی مصنوعات کو برآمد کیا جاتا ہے انہیں ترقی کرنے کا موقع ملتا ہے، جس سے روزگار میں وسعت پیدا ہوتی ہے، جو عوام کا معیار زندگی بلند ہوتا ہے، سرمایہ کاری بڑھتی ہے۔ صفحہ نمبر 193۔ پاکستان کی بیرونی تجارت کی خصوصیات: کسی ملک کی ترقی میں تجارت خارجہ اہم کردار ادا کرتی ہے۔ پاکستان کے بہت سے ممالک کے ساتھ تجارتی تعلقات قائم ہیں۔ یہ تجارت مندرجہ ذیل خصوصیات کی حامل ہے۔ نمبر 1 1947 میں ہماری بیرونی تجارت کا 85% ہندوستان اور برطانیہ کے ساتھ ہوتا تھا۔ 1965 میں ہندوستان کے ساتھ تجارت بند ہو گئی اور برطانیہ کے ساتھ بھی محدود ہو گئی۔ اب پاکستان کی 100 سے زیادہ ممالک کے ساتھ تجارتی تعلقات موجود ہیں۔ 2 پہلے اشتراکی ممالک کے ساتھ تجارت نہ ہونے کے برابر تھی، اب ہماری تجارت کا 54% لین دین اشتراکی ممالک کے ساتھ ہوتا ہے۔
ان ممالک کے ساتھ تجارتی اشیاء کے بدلے اشیاء کے اصول پر کی جاتی ہے۔ 3 1955 تک ہماری تمام برآمدات خام مال پر مشتمل ہوتی تھیں، لیکن اب برآمدات میں مصنوعات کا حصہ بڑھتا جا رہا ہے اور زیادہ تر خام مال اندرون ملک صرف ہوتا ہے۔ پاکستان کی تجارت خارجہ پر بعض پابندیاں عائد ہیں، مثلاً نمبر 1 درآمدی اور برآمدی محصولات، 2 درآمد برآمد کے لیے حکومت کے اجازت نامے کی ضرورت، 3 کئی اشیاء کی درآمد و برآمد ممنوع ہے، 4 پاکستان میں بیرونی تجارت زیادہ تر عام افراد کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے حکومت نے ایک ادارہ قائم کر دیا ہے جسے ٹریڈنگ کارپوریشن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ 1947 سے چاول اور کپاس کی تجارت کو بھی حکومت نے اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا، مگر اب آزاد ہے۔ تجارت خارجہ تجارتی پالیسی کے تابع ہوتی ہے۔ صفحہ نمبر 194۔ 5 ہماری برآمدی اشیاء میں بہت اتار چڑھاؤ رہتا ہے، کبھی یہ زیادہ بڑھ جاتی ہیں اور کبھی کم ہو جاتی ہیں۔ 6 حکومت نے زر مبادلہ کے استعمال پر پابندی لگا رکھی ہے، اس طرح کوئی شخص حکومت کی اجازت کے بغیر اشیاء درآمد نہیں کر سکتا۔ 7 حکومت نے برآمدات کو ترقی دینے کے لیے بہت سے اقدامات کیے ہیں اور کئی ادارے قائم کیے ہیں، مثلاً ایکسپورٹ پروموشن بیورو، ٹریڈنگ کارپوریشن آف پاکستان، چاول اور کپاس کی برآمدی کارپوریشن، ایکسپورٹ مارکیٹ ڈیولپمنٹ فنڈ، تجارتی وفود کا تبادلہ وغیرہ۔ صفحہ نمبر 194 ہی جاری ہے۔ سوال نمبر 20 پاکستان کی اہم درآمدات و برآمدات پر نوٹ لکھیے۔ جواب پاکستان کی اہم درآمدات۔ پاکستان میں درآمدات پر سرکاری کنٹرول ہے۔ درآمد کہتے ہیں جو چیز ملک کے اندر منگائی جاتی ہے باہر سے، اور برآمد کہتے ہیں جو باہر بھیجی جاتی ہے۔ حکومت کی اجازت کے بغیر کوئی شخص یا کوئی ادارہ باہر سے چیزیں درآمد نہیں کر سکتا۔ بعض چیزیں حکومت خود درآمد کرتی ہے، جس میں مشینیں، دفاع کا سامان اور اناج وغیرہ شامل ہیں۔ پاکستان کی بعض اہم درآمدات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 مشینری۔ نئے کارخانوں کی تعمیر اور پرانے کارخانوں کی توسیع کے لیے پاکستان کو بہت زیادہ مشینری درآمد کرنا پڑتی ہے، اور یہی ہماری درآمدات میں سب سے زیادہ اہم شے ہے۔ 2 غلہ۔ ہمارے ملک کی آبادی میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ حکومت کوشش کر رہی ہے کہ خوراک میں اس قدر اضافہ کر دیا جائے کہ ہمیں غلہ باہر سے نہ منگوانا پڑے۔ گو ہم آبادی کے اضافے کو تو نہیں روک سکتے، لیکن غلہ کے معاملے میں اب ہم خود کفیل ہو گئے ہیں۔ 3 سامان نقل و حمل۔ ریلوے، انجنوں، موٹر کاروں، ٹرکوں، اسکوٹروں، موٹر سائیکلوں، کشتیوں، بحری اور ہوائی جہازوں کی درآمد بھی بہت بڑھ گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں معاشی ترقی کے منصوبوں پر تیزی سے عمل ہو رہا ہے اور آبادی بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ صفحہ نمبر 195۔ نمبر 1 بجلی کا سامان۔ ملک میں بجلی کی رسد میں توسیع ہونے کی وجہ سے بجلی کے سامان کی طلب میں بہت اضافہ ہو رہا ہے، اس لیے بجلی کے سامان کی درآمد میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ 5 معدنی تیل۔ ہمیں اپنی صنعتوں میں ایندھن کی طور پر اور گاڑیوں کو چلانے کے لیے کافی مقدار میں معدنی تیل، مثلاً پٹرول، ڈیزل، مٹی کا تیل اور موبل آئل درآمد کرنا پڑتا ہے۔ 6 کاغذ اور سامان اسٹیشنری۔ پاکستان کاغذ اور سامان اسٹیشنری بھی دوسرے ممالک سے درآمد کرتا ہے۔ ملک میں سفید کاغذ کی صنعت کی ترقی کی وجہ سے اب کاغذ کی درآمد کم ہوتی جا رہی ہے، البتہ سامان اسٹیشنری کی درآمد بڑھتی جا رہی ہے۔ 7 غیر فولادی دھاتیں اور ان کی مصنوعات۔ ہمارا ملک غیر فولادی دھاتیں، پیتل، قلعی جست، ایلومینیم، نکل، تانبا اور چاندی وغیرہ بھی درآمد کرتا ہے۔ 8 رنگ و روغن۔ پاکستان میں رنگ و روغن تیار کرنے کے کارخانے لگ جانے کی وجہ سے اب رنگ و روغن کی درآمد کم ہوتی جا رہی ہے۔ 9 ادویات۔ پاکستان کو ادویات بڑی مقدار میں درآمد کرنا پڑتی ہیں۔ ان کے علاوہ پاکستان خوردنی تیل، کیمیائی اشیاء، ربڑ کی مصنوعات، کتابیں، لوہا، فولاد اور سلکی دھاگا وغیرہ بھی بڑی مقدار میں درآمد کرتا ہے۔ پاکستان کی برآمدات۔ ہمارے ملک کی خاص برآمدات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 کپاس۔ صفحہ نمبر 196۔ کپاس پاکستان کی سب سے زیادہ اہم برآمد کی جانے والی شے ہے۔ دنیا میں کپاس کی کل برآمد کا 20% پاکستان برآمد کرتا ہے، یعنی باہر بھیجتا ہے۔ کپاس زیادہ تر چین، جاپان، بیلجیم اور ہانگ کانگ کو برآمد کی جاتی ہے۔ شروع میں پاکستان خام کپاس کافی مقدار میں برآمد کرتا تھا، لیکن اب ملک کی اندر سوتی کپڑا بنانے کے کارخانے قائم ہو جانے کی بدولت خام کپاس کی برآمد کم ہو گئی ہے۔ اس کے برخلاف ملک کی سوتی کپڑے اور دھاگے کی برآمد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ سوتی کپڑا زیادہ تر برطانیہ، امریکہ، کینیڈا، سری لنکا،
افغانستان اور روس کو برآمد کیا جا رہا ہے۔ نمبر 2، اون۔ ہمارے ملک کی اون زیادہ تر قالین سازی کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ شروع میں پاکستان اون کی بھی معقول مقدار برآمد کرتا تھا، لیکن اب اندرون ملک اون کا استعمال ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے اون کی برآمد میں کمی آ گئی ہے۔ ہماری اون کی خریدار برطانیہ، امریکہ اور جرمنی ہیں۔ نمبر 3، چمڑا اور کھالیں۔ پاکستان سال میں 2 کروڑ تک کھالیں پیدا کرتا ہے، جن میں سے 40% برآمد کر دی جاتی ہیں۔ ملک میں چمڑے اور اس سے دیگر مصنوعات تیار کرنے کی صنعتیں قائم ہونے سے خام چمڑے اور کھالوں کی برآمدات کم ہو رہی ہے۔ ہمارا ملک خام کھالوں کے ساتھ ساتھ چمڑے کی مصنوعات بھی برآمد کرتا ہے۔ چمڑے کی خریدار مغربی جرمنی، برطانیہ، اٹلی، جاپان، امریکہ اور فرانس ہیں۔ نمبر 4، چاول۔ ہمارے ملک میں بہت اچھی قسم کا چاول پیدا ہوتا ہے۔ پہلے ہم چاول کو برآمد نہیں کرتے تھے، لیکن 1959 اور 60 کے بعد چاول کی برآمد میں کافی اضافہ ہوا ہے۔ چاول زیادہ تر سعودی عرب، برطانیہ، کویت، قطر، روس اور عراق کو بھیجا جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 197۔ نمبر 5، مچھلی۔ تازہ اور خشک مچھلی کی برآمد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ مچھلی زیادہ تر سری لنکا کے ہاتھ فروخت کی جا رہی ہے۔ ان اشیاء کے علاوہ پاکستان بہت سی دوسری چیزیں بھی برآمد کرتا ہے۔ ان میں کھیلوں کا سامان، آلات جراحی، قالین، دریاں، سیمنٹ کی ٹائلیں، سیمنٹ، کاٹن، کینوس، سبزیاں، پھل اور سلے ہوئے کپڑے شامل ہیں۔ برآمدات میں اضافہ کی تجاویز۔ نمبر 1، ملکی مصنوعات اور زرعی پیداوار کو اس قدر بڑھایا جائے کہ ہم زیادہ سے زیادہ مال اور مصنوعات برآمد کر سکیں اور دوسرے ملکوں کے محتاج نہ رہیں۔ 2، پاکستان میں بھاری صنعتوں یعنی لوہا، فولاد وغیرہ کے کارخانے قائم کیے جائیں تاکہ ہم ہر قسم کی مشینری خود تیار کرنے کے قابل ہو سکیں۔ 3، چھوٹے چھوٹے دستکاروں کو صنعتی قرضے آسان شرائط پر مہیا کیے جائیں تاکہ وہ پاکستان کی عمدہ گھریلو صنعت کی اشیاء کو دوسرے ممالک میں بھیج کر زیادہ سے زیادہ زر مبادلہ کما سکیں۔ 4، پاکستانی مصنوعات کے لیے غیر ممالک میں تجارتی مراکز تلاش کیے جائیں اور اشیاء برآمد کرنے والوں کو ہر ممکن سہولتیں بہم پہنچائیں۔ 5، پاکستانی مصنوعات کی مشہوری کے لیے حکومت وسیع پیمانے پر دوسرے ملکوں میں صنعتی نمائشوں کا اہتمام کرے تاکہ پاکستانی مصنوعات کو مقبولیت حاصل ہو۔ 6، زیادہ سے زیادہ تجارتی وفد غیر ممالک میں بھیجے جائیں اور غیر ممالک کے تجارتی وفود کو پاکستان میں بلانے کا انتظام کیا جائے۔ 7، اشیاء کی برآمد کو بڑھانے کے لیے ٹیکسوں کی سہولتیں مہیا کی جائیں۔ 8، تجارتی برآمدات کے سلسلے میں دوسرے ممالک سے تجارتی معاہدے کیے جائیں۔ 9، بین الاقوامی تجارتی کانفرنسوں میں پاکستان کے تجارتی نمائندے شمولیت کریں اور بیرونی تجارت کے لیے سازگار فضا پیدا کریں۔ جواب، افزائش آبادی کے مسائل۔ نمبر 1، متوازن خوراک کی کمی۔ اچھی صحت کے لیے متوازن اور عمدہ خوراک کا ملنا ضروری ہے۔ ہمارے ملک میں خوراک کی کمی ہے۔ ہر سال کافی غلہ درآمد کرنا پڑتا ہے اور اس پر کثیر زر مبادلہ خرچ کرنا پڑتا ہے۔ صفحہ نمبر 202۔ پوائنٹ نمبر 2، طبی سہولتوں کی کمی۔ پاکستان کی آبادی میں جس رفتار سے اضافہ ہو رہا ہے اس رفتار سے طبی سہولتوں میں اضافہ نہیں ہوتا کیونکہ ذرائع آمدنی محدود ہیں اور انہی کے مطابق ہسپتال وغیرہ قائم کیے جاتے ہیں۔ 3، روزگار کا مسئلہ۔ پاکستان میں بے روزگاری نے سنگین صورتحال اختیار کر لی ہے۔ تقریباً 80 لاکھ افراد بے روزگار ہیں۔ آبادی میں اضافہ بے روزگاری میں اضافہ کا باعث بنتا ہے۔ نمبر 4، پست معیار زندگی۔ پاکستان میں آبادی اس رفتار سے بڑھ رہی ہے کہ اعلیٰ معیار زندگی کا تصور ممکن نہیں۔ آمدنی کم ہے، افراد خانہ زیادہ ہیں۔ اگر خوراک میسر آتی ہے تو لباس نہیں، اگر لباس ہے تو خوراک نہیں۔ 5، تعلیمی سہولتوں کا فقدان۔ پاکستان میں لوگوں کی اکثریت جاہل اور ان پڑھ ہے۔ حکومت اپنی مقدور بر کوشش کر رہی ہے کہ عوام کو زیور تعلیم سے آراستہ کرے، لیکن بڑھتی ہوئی آبادی کے پیش نظر تمام افراد کے لیے فوراً اسکول و کالج قائم کرنا ناممکن ہے۔ 6، ملکی معیشت پر اثر۔ افزائش آبادی کا ملکی معیشت پر برا اثر پڑ رہا ہے۔ ملک خوشحالی اور ترقی کے بجائے پستی کی طرف جا رہا ہے، جو ایک سنگین مسئلہ ہے۔ افزائش آبادی سے پیدا شدہ مسائل کا حل۔ نمبر 1، قدرتی وسائل کا کھوج۔ سب سے عام بات یہ ہے کہ ملک کے قدرتی وسائل کا کھوج لگایا جائے۔ جن وسائل کا پتہ چل چکا ہے ان سے پورا فائدہ اٹھایا جائے۔ ہمارے ملک میں کافی وسائل ہیں، کافی زمین ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی تمام زمین کو زیر کاشت لائیں، تمام وسائل سے فائدہ اٹھائیں۔ صفحہ نمبر 203۔ 2، صنعتوں کا قیام۔ افزائش آبادی نے جو مسائل پیدا کر دی ان کے لیے ضروری ہے کہ ہم ملک میں زیادہ سے زیادہ صنعتیں قائم کریں۔
ان کے قیام سے ایک طرف تو ہمیں روزگار مہیا ہوگا اور دوسری طرف مختلف اشیاء پیدا کر کے ہم برآمد کر سکتے ہیں، جس سے زر مبادلہ حاصل ہوگا، لوگوں کا معیار زندگی بلند ہوگا۔ 3، زراعت کو ترقی۔ پاکستان ایک زرعی ملک ہے جہاں کی زمین بھی زرخیز ہے، لیکن پیداوار دوسرے ممالک کے مقابلے میں کم ہے۔ ہمیں کھیتی باڑی کے جدید طریقوں کو اپنانا چاہیے، زرعی مشین اور آلات استعمال کرنے چاہیے تاکہ پیداوار میں اضافہ ہو سکے۔ 4، محنت کا جذبہ۔ کوئی بھی ملک اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک اس ملک کے افراد میں محنت کرنے کا جذبہ موجود نہ ہو۔ کارخانے اور کھیت کسی کی ترقی کا راز نہیں، ہم سب کو تہیہ کر لینا چاہیے کہ ہم دن رات محنت کریں گے اور اپنے ملک کو مضبوط اور مستحکم بنائیں گے۔ 5، تجارت کو ترقی۔ تجارت آمدنی میں اضافہ کا ایک ذریعہ ہے، ہمیں اندرون ملک اور بیرون ملک تجارت کے لیے کوشش کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ مال برآمد کیا جائے تاکہ قومی آمدنی میں اضافہ ہو، ملک خوشحال ہو اور معیار زندگی بلند ہو۔ 6، منصوبہ بندی پر عمل۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم آبادی کی منصوبہ بندی پر عمل کریں، چھوٹے کنبہ کو رواج دیں تاکہ افزائشی آبادی نے جو مسائل پیدا کی ان سے نمٹا جا سکے۔ صفحہ نمبر 204، دیہاتی زندگی۔ سوال نمبر 24، دیہاتی زندگی کی خصوصیات تحریر کیجیے۔ جواب، دیہاتی زندگی کی خصوصیات۔ نمبر 1، سادگی۔ دیہاتی زندگی سادہ ہوتی ہے، دیہاتوں کی ضروریات محدود اور سادہ ہوتی ہیں، وہ بناوٹ کو پسند نہیں کرتے، عام طور پر سوتی لباس پہنتے ہیں، گھر میں معمولی سا فرنیچر ہوتا ہے۔ دیہاتی لوگ اپنی ضروریاتوں کو اپنے وسائل کے اندر رکھتے ہیں، ان کے ظاہر اور باطن میں فرق نہیں ہوتا۔ نمبر 2، اچھی خوراک۔ دیہاتیوں کو اچھی اور خالص خوراک ملتی ہے، گھی دودھ خالص ہوتا ہے، آٹا خالص ہوتا ہے، خالص سبزیاں ملتی ہیں، ان کی خوراک بھی خالص ہوتی ہے، وٹامن سے پر اور زود ہضم ہوتی ہے، ان کی غذا میں ملاوٹ نہیں ہوتی، خالص آٹا دودھ تازہ سبزیاں ان کو صحت مند رکھتی ہیں۔ 3، اچھی صحت۔ دیہاتی لوگ اچھی صحت کے مالک ہوتے ہیں، ان کے جسم مضبوط ہوتے ہیں، وہ کھیتوں میں محنت مزدوری کرتے ہیں، خالص غذا استعمال کرتے ہیں، ان کو خالص دودھ اور تازہ سبزیاں ملتی ہیں جن میں وائٹامنس ہوتے ہیں، دن بھر کام کرنے سے ورزش ہو جاتی ہے اور پھر عمدہ غذا ان کی صحت کو برقرار رکھتی ہے، وہ ملاوٹ والی غذا سے بہت دور ہوتے ہیں جو صحت خراب کرتی ہے۔ 4، روشنی اور ہوا۔ عمدہ صحت کے لیے روشنی اور ہوا بھی بہت ضروری ہے، دیہات میں روشنی اور ہوا کا خوب گزر ہوتا ہے، تازہ ہوا اور روشنی صحت کے لیے ضروری ہے۔ شہروں میں تنگ و تاریک گلیاں ہوتی ہیں، اونچے مکانات ہوتے ہیں، وہاں تازہ ہوا مشکل ہی سے دستیاب ہوتی ہے، دیہات میں زیادہ تر مکانات ایک منزلہ ہوتے ہیں، اس لیے روشنی اور ہوا کافی مقدار میں حاصل ہوتی ہیں۔ صفحہ نمبر 205۔ نمبر 5، خلوص و محبت۔ دیہات کے لوگ ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے رنج و غم اور خوشی میں ہاتھ بٹاتے ہیں، دکھ سکھ کے ساتھی ہوتے ہیں، بڑوں کی عزت اور احترام کرتے ہیں، گھر کا مہمان سارے گاؤں کا مہمان ہوتا ہے۔ دیہاتی زندگی خلوص اور محبت کی وجہ سے پہچانی جاتی ہے، دیہاتی لوگ ہمدرد اور بے غرض ہوتے ہیں، جبکہ شہر میں ایک ہمسایہ دوسرے کو نہیں جانتا اور ان کی ہر بات میں کوئی نہ کوئی غرض ہوتی ہے، بناوٹ اور تصنع ہوتی ہے۔ 6، پرسکون ماحول۔ دیہات کا ماحول پرسکون ہوتا ہے، کم آبادی ہونے کی وجہ سے شور و غل نہیں ہوتا، کارخانے نہ ہونے کی وجہ سے مشینوں کی آواز اور دھواں وغیرہ نہیں ہوتا، ہرے بھرے کھیت ہوتے ہیں، کھلی فضا ہوتی ہے، عورتیں اور مرد اپنے اپنے کام میں لگے ہوتے ہیں، صبح سویرے مرد اپنے کھیتوں میں چلے جاتے ہیں اور شام کو واپس آتے ہیں، عورتیں بھی ان کے کام میں ہاتھ بٹاتی ہیں۔ دیہاتی ماحول میں ذہنی سکون ہوتا ہے، شہروں کی طرح ٹریفک کا مسئلہ وبال جان نہیں ہوتا، ہر طرف زندگی ہی زندگی نظر آتی ہے۔ صفحہ نمبر 205 ہی جاری ہے۔ 7، تفریحات۔ دیہات کے لوگوں کی تفریحات بھی سادہ ہوتی ہیں، وہاں شہروں کی طرح کے سینما اور تھیٹر وغیرہ نہیں ہوتے، وہاں کی تفریحات بہت مفید ہوتی ہیں، نوجوان کبڈی، کشتی اور اسی قسم کے دوسرے کھیل کھیلتے ہیں، لڑکیاں آنکھ مچولی کھیلتی ہیں، گاؤں کے بڑے بوڑھے شام کو چوپال میں اکٹھے ہو جاتے ہیں اور کہانیوں ماہیا ہیر رانجھا کے قصے گاتے اور سنتے ہیں، نوجوان اور بچے بھی اس میں شرکت کرتے ہیں۔ آج ریڈیو ٹی وی بھی دیہاتوں میں عام ہیں جو انہیں تفریح طبع کا سامان مہیا کرتے ہیں۔ 8، جہالت اور غربت۔ دیہات میں جہالت کا دور ہوتا ہے، وہاں تعلیم کا رواج نہیں، شہروں کی طرح نہ تو تعلیمی سہولتیں ہیں اور نہ ہی لوگوں کو حصول تعلیم کا شوق ہے، دیہاتی لوگ اپنے بچوں کو اپنے کام میں لگائے رکھتے ہیں، گو اکثر دیہات میں پرائمری اسکول موجود ہیں لیکن ان میں طلباء کی تعداد محدود ہے۔ صفحہ نمبر 206۔ تعلیم کی عدم موجودگی میں دیہاتی لوگ پوری طرح قومی ترقی میں حصہ لینے سے قاصر ہیں، غربت بھی دیہاتی لوگوں کا ایک مسئلہ ہے، ان کی آمدنی محدود ہوتی ہے، وہ کھیتی باڑی پر ہی انحصار کرتے ہیں،
اور سال میں تقریباً 4 ماہ فارغ ہی رہتے ہیں۔ غربت کی وجہ سے وہ ٹریکٹر، ٹیوب ویل اور دیگر مشینیں خریدنے پر سے قاصر ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی پیداوار کم ہوتی ہے، جس کا ملکی معیشت پر اثر پڑتا ہے۔ نمبر 9، صحت و صفائی کا فقدان۔ دیہات میں صحت و صفائی کا فقدان ہوتا ہے۔ علاج اور معالجہ کی سہولتیں نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں۔ بیماری کی صورت میں انہیں شہر کا رخ کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے ان کا بہت سا وقت اور سرمایہ ضائع ہو جاتا ہے۔ دیہاتی زندگی میں صفائی کا بھی ناقص انتظام ہوتا ہے۔ گلیاں کچی ہوتی ہیں، کوڑے کرکٹ کے ڈھیر ہر جگہ نظر آتے ہیں، جو کہ شہروں میں بھی ہوتے ہیں۔ بہرحال گندے پانی کے نکاس کا خاطر خواہ انتظام نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے اکثر بیماریاں لاحق رہتی ہیں۔ 10، ذرائع آمد و رفت۔ موجودہ دور میں ترقی کی رفتار تیز کرنے میں ذرائع آمد و رفت بہت عام ہے۔ دیہات میں آمد و رفت کے ذرائع بھی محدود ہیں۔ اشیاء کو منڈی تک پہنچانا اور ضرورت کی اشیاء منڈی سے گاؤں تک لانا بھی ایک مسئلہ ہے۔ اکثر دیہات اس سہولت سے محروم ہیں۔ معاشرے کی ترقی کے لیے ذرائع آمد و رفت اور رسل و رسائل کا ترقی پانا ضروری ہے۔ ملک کے تمام دیہاتوں کو سڑکوں کے ذریعہ شہروں سے ملا دینا بھی ضروری ہے، تاکہ دیہاتی بھی ترقی کی منازل طے کر سکیں۔ 11، مقدمہ بازی اور رقابتیں۔ دیہاتی لوگ مقدمہ بازی اور باہمی رقابتوں کا شکار ہوتے ہیں۔ خاندان کے مابین قتل اور پھر قتل کا سلسلہ لامتناہی ہوتا ہے۔ وہ جائیداد اور زمین کی خاطر مقدمہ بازی میں پھنسے رہتے ہیں اور اپنی ناک کو ران کا مسئلہ بنا کر سب کچھ اس کی نظر کر دیتے ہیں۔ اس مقدمہ بازی اور باہمی رقابت کی وجہ سے اکثر خاندان تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ آج دیہات کے لوگ تعلیم حاصل کرنے کی وجہ سے کسی حد تک اس لعنت سے بچ رہے ہیں اور دیہات کا ماحول بہتر ہو رہا ہے۔